السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جب جنگ شروع ہو گئی 10 محرم کو تو دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا کداتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے پہلے خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے حضرت امام سے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے خدا کا دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام سے اس بد زبان کی منہ پر میر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، مگر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا الہ العالمین، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑا سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام نے سجدہ شکر کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا، آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے بے شرموں کو غیرت نہ ہوئی۔ اور ایک مزنی نے امام کے سامنے آ کر کہا، اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب، اس کو پیاسا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اور پیاس اس پر ایسی شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں مر گیا۔ سوانح کربلا صفحہ نمبر 106۔ فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھانی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسے کہ نصوص کثیرہ اور احادیث شہیرہ شاہد ہے، ایسے ہی ان کی خوارق و کرامت بھی گواہ ہے۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو، جو ایسا مستجاب الدعوات ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔ سامعین کرام، کوفی لشکر سے یزید بن معقل نکلا۔ امام علی مقام کی طرف سے بریر بن حزیر نے بڑھ کر اس کے سر پر ایسی قاری ضرب لگائی کہ تلوار یزید کی کھود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں رضی بریر سے لپٹ گیا، دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ آخر بریر رضی کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رضی چلایا تو کعب دوڑ کر بریر کی پیٹھ میں نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام علی مقام کی طرف سے حر نکلے، ان کے لیے مقابلے کے لیے یزید بن سفیان آیا۔ حر نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ حر کے بعد نافع بن ہلال آگے بڑھے، ان کے مقابلے میں مزاحم بن حریث آئے۔ نافع نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔
ابھی تک لڑائی اسی انداز میں ہو رہی تھی کہ دونوں طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آتا، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کے نہ جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمرو بن حجاج چلایا، اے بے وقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہرگز نہ آؤ۔ عمر بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر عمرو بن حجاج نے فوج کے ایک دستہ کے ساتھ امام علی مقام کے سامنے عام حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ ہوئی جس میں حضرت کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شمر ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام کے میسرہ پر حملہ آور ہوا اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن جدھر وہ رخ کرتے تھے کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بے قرار ہو گئے، لیکن امام علی مقام کے جانثار ہمت نہیں ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرہ کہتا تھا، خدائے قسم حر بن یزید کے گھوڑے میں نے تیر مارا، جو اس کی حلق سے اتر گیا، بس وہ گر پڑا اور اس کی پیٹھ پر سے حر اس طرح کود پڑا جیسے شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شیر پڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حر شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرہ یہ بھی کہتا تھا کہ حر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کر ایسا وار کیا کہ وہ آگے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ پھر بہت سے کوفیوں نے حبیب کو گھیر لیا۔ وہ دیر تک ان سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک گھڑی جماعت کا وہ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ جب تھک گئے تو ایک تمیمی نے آپ پر نیزہ سے وار کیا، آپ گر گئے اور ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری، آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خدا تعالی کے حوالے کیا۔ حر نے جب امام کو بہت رنجیدہ دیکھا تو رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، ساتھ میں زہیر بن قین بھی رہے۔ دونوں نے بہت سخت لڑائی کی، ان میں سے ایک حملہ کرتا اور جب وہ دشمنوں میں گھر جاتا دوسرا حملہ کر کے اسے بچا لیتا۔ اسی طرح دیر تک یہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہے۔ آخر میں بہت بڑی فوج نے حر کو گھیر لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب زہیر تنہا رہ گئے، لیکن دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامعین کرام، یہ 10 محرم کی ظہر سے پہلے کے واقعے ہیں، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں بیان کی گئیں اور ان کے جانثاروں کی شہادتیں بیان کی گئیں۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان اس کی دوسری ویڈیو میں کیا جائے گا۔ مزید جانکاری کے لیے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں اور ہماری آنے والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔